الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب السواک الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند كل صلاة متفق الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں جو مسواک کا ہے۔ عربی میں اس کو سواک کہا جاتا ہے۔ سواک کہتے ہیں۔ سواک کے لغوی معنی ہے گھسنا، ملنا، گھسنا۔ جیسے مسواک سے دانت کو گھسا جاتا ہے۔ گھسنے میں اس بات کا خیال رہے کہ چوڑائی میں گھسا جائے، لمبائی میں نہیں۔ چوڑائی کا مطلب اس طرح سے نہیں، اس میں مسوڑی کو نقصان پہنچے۔ اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ پہلے سیدھی طرف مسواک ہو پھر الٹی طرف۔ کوئی چیز اگر ایسی پھنس گئی ہو جو اس طرح سے نکلتی ہو نکال سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بالکل منع ہے، لیکن مسوڑے کا خیال رکھا۔ یہ مسواک ایک چھنگولیا جو ہے، چھنگولیا چھوٹی، سب سے چھوٹی انگلی اس کو چھنگولیا کہتے ہیں۔ سب انگلیاں ہیں، یہ چھوٹی والی چھنگولیا ہے۔ بس مسواک اس سے زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہ چھنگولیا دیکھ رہے ہیں، کسی کی بھی چھنگولیا پتلی ہی ہوتی ہے، وہ گاما ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی لمبائی ایک بالشت ہو، بہت چھوٹی بھی نہ ہو، بہت موٹی بھی نہ ہو، بہت لمبی بھی نہ ہو، بس ایک بالش کی لمبائی۔ اور بہتر ہے کہ اس میں کڑواہٹ ہو۔ جو ارہب کی مسواک ہے بڑی کڑوی ہوتی ہے، جتنی کڑوی ہوگی منہ اتنا ہی صاف ہوگا۔ ہمارے ہاں نیم کی جو مسواک ہے وہ بہت کڑوی ہوتی ہے، ایک بات سنو، پیلو میں اتنا جو بکتی ہے اتنی کڑواہٹ نہیں ہے۔ یہ نیلو پیلو جو ہیں بس اب سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، کڑواہٹ چاہیے اس میں۔ تو ہمارے ہاں نیم کی جو مسواک ہے اس میں اچھی کڑواہٹ ہوتی ہے، زیادہ جراثیم سب منہ کے مر جاتے ہیں۔ جتنی کڑوی ہو اچھا ہے۔ یہ مسواک بلا شبہ حضور کی سنت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ منہ ہی قرآن کا راستہ ہے، کلمہ پڑھنے کا راستہ ہے، ذکر کرنے کا راستہ ہے۔ تو جو قرآن کا راستہ ہے اس کو صاف ہونا چاہیے۔ پاؤں جو راستہ چلتے ہیں اس کو بھی صاف ہونا چاہیے۔ اس کو لوگ بالکل بھول گئے ہیں، عوام الناس کو بالکل معلوم نہیں۔ اب تو ایک فیشن ہو گیا ہے کہ دکان اگر کرنا ہے تو راستے پہ کرو، گھر میں نہیں، حجرے میں نہیں، بالکل غلط ہے۔ جس راستے پر تمام انسانوں کا حق ہے، جو راستہ چلتے ہیں، راہگیروں کا حق ہے، ان کے حق کو کیوں تلف کر رہے ہو آپ؟ جب ہم اپنے محلے میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں اسکوٹر کی کھیتی مجھے دکھائی دیتی، فصل اگی ہوئی ہے، پھر ایک لائن نہیں، دو لائن نہیں، تین نہیں، چار لگاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آپ پارکنگ کیوں نہیں بناتے ہو؟ اپنے بلڈروں سے اس کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنی حکومت سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں راہگیروں کا یہاں جلدی سے کوئی ٹیکسی والا آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ہمارے محلے میں۔ اب میں اپنے دونوں گھٹنوں کی کمزوری کی وجہ سے جلدی سے کہیں قدم نہیں رکھتا، لیکن جہاں بہت ضروری ہے کسی طرح سے گرتے پڑتے پہنچ جاتا ہوں۔ تو میں قبرستان چلا گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ مرنے والوں کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، کل تک وہ ہمارے درمیان تھے، ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کو بھی یاد رکھیں اور اپنے مرنے والوں کو اچھائی کے ساتھ یاد رکھیں۔ مردوں کی برائی میں مت جانا۔ آپ کچھ لوگوں کا دھندا ہے مرنے والوں کی برائی کے پیچھے پڑے ہیں، اگر وہ برے تھے تو پہنچ گئے اپنے برائی کو، آپ کیوں برا کر رہے ہو؟ اور اگر وہ بھلے تھے تو تمہاری برائی کرنے سے ان کو کیا نقصان پہنچے گا؟ تم خود برے ہو جاؤ گے۔ تو گیا تو فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹیکسی کر لینی چاہیے، ٹیکسی تو بڑی مشکل سے ٹیکسی ہی ملی۔
لیکن جب اس کو یہاں تک آیا بولے میں محلے میں نہیں جاؤں گا، اب بڑی مشکل ہو گئی. اتنا نیک نام ہم نے کمایا ہے کہ ٹیکسی والا بھی یہاں آنے کے لیے تیار نہیں. ان کو معلوم نہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے راستہ روکنا. ایک آدمی کی مغفرت اسی پر ہو گئی. یہ راستے پر ایک ڈال تھی جو چلنے والوں کو تکلیف پہنچا دی، اس نے کاٹ دیا تو اس کی بخشش ہو گئی. وہ راستہ روک رہی تھی ایک ڈال، اور یہاں تو جانے کتنی ڈال ہیں، ڈالیاں لگا دی ہیں. تو راستہ صاف کرنے کا جو پاؤں پاؤں چلتے ہیں یہ ثواب ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھیا جہاں تک تو جا سکے جا، میں بھی مجبور نہیں کروں گا، میں خود جانتا ہوں یہاں کوئی نہ سن. بیچ راستے میں کھڑی کر دیں گے سائیکل موٹر سائیکل، اور ادھر ادھر بکواس کریں گے. جب کہیے کیا صاحب آپ نے کیا کیا ہے بیچ راستے میں، بولے نہیں ابھی جانے والا ہوں. تو کیا ڈیرا خیمہ راستے لگانا تھا کیا، آپ کو گھر بنانا تھا کیا راستے میں؟ یہ کون سی بات ہے؟ کچھ سیکھ نہیں سکے. کسی کو تکلیف مت دو. یہاں تو سینکڑوں ہزاروں ہیں جو آتے جاتے ہیں یہاں پر. اب کس کس کی بددعا ملے گی آپ کو وہ آپ جانو. تو پاؤں پاؤں جو راستہ چلتے ہیں وہ صاف ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے یہاں کے قانون اماطۃ الاذان الطریق، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو. جو چیز راستے میں تکلیف دیتی ہے اس کو ہٹانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. عمل کرنا ایمان کا، ایمان اس کو ہمارا چاہیے. ہم کیسے مومن ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا. ہم کو حکم ہے کہ راستے کا پتھر ہٹا لو، کانٹا پڑا اس کو ہٹا دو، لوہا پڑا اس کو ہٹا دو، کوئی تکلیف دی چیز پڑی ہو راستے میں اس کو ہٹا دو. ہم خود ہی راستے کے لیے پتھر بن گئے. خیر یہ پاؤں پاؤں چلنے کی بات کر، یہ تو پاؤں پاؤں چلنے کا راستہ اس کو بھی صاف ہونا چاہیے. لیکن جو قرآن کا راستہ منہ ہے اس کو بہت زیادہ صاف ہونا چاہیے. کیونکہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ پیار کرتا ہے، اس کا منہ چومتا ہے. جس وقت آدمی قرآن پڑھتا ہے فرشتہ اس کا منہ چومتا ہے. تو اگر بو رہتی تو ہٹا دیتا ہے منہ. تو بو کو برداشت نہیں کرتے. تو صاف ستھرا ہونا چاہیے منہ. اسی لیے ہمارے یہاں حکم ہے کہ ہر وضو کے موقع پر مسواک کرو. آئی بات سمجھ. پھر یہ مسواک بہت سارے امراض کا علاج ہے. یہ تو سنا چکا حدیث پاک میں ہے کہ طیبوا افواہکم بالمسواک فإنہ طریق القرآن. اپنا منہ صاف رکھو مسواک کر کے، اس لیے یہ قرآن کا راستہ ہے. راستہ صاف، راستہ کلیئر ہونا چاہیے. آئی بات سمجھ. یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے مسواک. بہت سی بیماریوں، بہت ساری بیماریوں کے علاج کوئی بتا نہیں پائے گا. اور جتنی اچھی چیزیں ہیں مذہب نے انہی چیزوں کا ہمیں حکم دیا کہ اپنا منہ صاف ستھرا رکھو. حضور کا وہ تو پورا باب چل رہا ہے، سنیں گے آگے چل کے کہ کیا کیا ہے. ابھی تو ہم تھوڑا سا آغاز کر رہے ہیں، تھوڑا سا بتا دیا آپ کو پہلے پیشگی تاکہ تھوڑا تیار رہیں. ابھی دیکھیں گے کہ کیا کیا مسواک میں آتا ہے. بس آج ایک ہی حدیث میں نے پڑھی ہے شروعات میں. یہ ہے مروی جناب ابو ہریرہ سے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر یہ چیز مشقت کی نہ دیکھتا تو لامرتہم بتاخیر العشاء، تو میں ان کو ضرور حکم دیتا عشاء کی نماز دیر سے پڑھا کرو. بس عشاء کی نماز دیر سے، جتنی دیر کرو گے ثواب بڑھتا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین چاہتا ہے کہ دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو کے آخری کام اللہ کی یاد ہو، وہ نماز ہے. جب اس کی یاد کریں گے تو دل زندہ ہو جائے گا. تو دل کی زندگی لے کے ہم سو جائیں. عبادت سے دل زندہ ہو جاتا ہے. جو اس پر مردگی آئی تھی، اس پر زنگ آیا تھا، اس میں کمزوری، سب نماز ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اچھا صاف ستھرا دل لے کے سو جائیں. پھر قصہ کہانی میں نہیں ہے، لیکن یہاں گپور سنک بن کے بیٹھتے ہیں. کوئی ٹیکسی پہ بیٹھ کے گپور سنک بنا ہے، کوئی ہوٹل پہ بیٹھ کے گپور سنک بنا ہے، کوئی چوک کے اوپر بیٹھ کے وہ گپور سنک بنا ہے. کچھ لوگ ہیں اور رات بھر ادھر ادھر کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. اور یہ نہ پاس کرتے تو ٹائم رکا رہتا ہے ان کے لیے. انہوں نے پاس کیا ہے. یہ ٹریفک ماسٹر ہیں سب. کیا کہتے ہیں آؤ ٹائم پاس کریں. وہ ٹائم رکا رہا ہے اس کو یہ پاس دے رہے ہیں. کیا خبر. سو جانے کا حکم ہے، آخری کام یاد ہے. فرمایا اگر میں محمد تو مشقت کی چیز نہ سمجھتا تو ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں تاکہ آخری کام نماز ہو جائے. قصہ کہانی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ادھر ادھر کی بکواس نہیں ہے، ادھر ادھر کی لغویات نہیں. بس ہو جاؤ. ہاں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں حکم دے دوں تو اس میں کچھ مشقت ہے لوگوں کو دیر سے پڑھنے میں. کچھ لوگ جلدی سو جانا چاہتے ہیں. اب یہاں تو جلدی سے لوگ سونے کا نام نہیں لیتے، لیکن ہمارے دیہات میں ہم نے دیکھا ہے کہ بیچارے اگر دیر سے عشاء ہو جائے تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں. کام کاج کر کے تھکے رہتے ہیں، ایک دم تھکے رہتے ہیں. تو کیا حضور سب کا لحاظ کر کے تب حکم دیتے ہیں. کہا میں ان کو دیر سے، اگر ان کو دیر سے حکم ہوتا تو ان کو تکان محسوس کرتے. میرا پڑوسی تھا، اس کا نام تھا محمد حنیف، بیچارہ نمازی تھا، اللہ اس کو غریق رحمت کرے. دن بھر کام کاج کرتا تھا اپنی کھیتی باڑی میں. تو اگر کھانے میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی
تو زور زور سے چیختا تھا، ارے صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، حالانکہ عشاء کا وقت ہوا، کوئی تھکا ماتا تھا، دیکھو ابھی تک کھانا ہمارے یہاں پک رہا ہے، تو بیچارہ آتا تھا پڑھ لیتا. تو میں نے کہا کیا حضور نے دیکھا ہے سب کو، ابھی اگر زیادہ رات کو نماز ہو تو کیا حالت اس کی غریب کو. تو کہا اگر میں اپنی امت پہ یہ چیز مشقت کی نہ دیکھتا تو ان کو حکم دیتا کہ دیر سے عشاء کی نماز پڑھیں. اچھا تھا کہ تہائی رات تک لے جائیں، آدھی رات سے کچھ پہلے کریں، لیکن حکم نہیں دیا، بس عشاء کا وقت ہو جائے. بس یہاں نماز تو جلدی پڑھتے ہیں لیکن سوتے نہیں جلدی سے. نماز جلدی پڑھتے ہیں، جلدی کے لیے شافعی مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور شافعی مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ابھی وقت بھی نہیں ہوا حنفی اور شروع کر دیتے ہیں اذان. یہ بڑی مصیبت ہے. اس لیے کہ اب بہت کم علماء مساجد میں ہیں. مساجد بنانے میں اس قوم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور اللہ کا گھر اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کی. آج بھی یہ طریقہ جاری ہے. کبھی کبھی تو ایک رات میں بنا کے مسجد تیار کرنا. اقبال بھی کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں، شب ایک رات، شب رات کو، کبھی کبھی ایک رات میں بنا ڈالا. دوسرے مسلم کا دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی ہو نہ سکا تو کیسے نمازی ہو جائے. آپ مجھے بتاؤ یہ محراب جو ہے یہ آپ کو محراب جہاں امام کھڑا ہوتا ہے یہ آپ کو دین بتائے گا؟ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ ممبر یہ آپ کو دین بتائے گا؟ جو مینارہ ہے مسجد کو آپ کو دین بتائے گا؟ اس کا رنگ روغن جو ہے دین بتائے گا؟ نو. کون بتائے گا دین؟ دین تو امام بتائے گا. تو مسجد بنانے میں تو کمزوری نہیں دکھائی ہے، اس کو سنوارنے میں اور سجانے میں بھی کمزوری نہیں ہے، امام کو رکھنے میں کمزوری دکھائی ہے. مسجد کا مینارہ 2 کلومیٹر سے دکھائی دیتا، امام پہلی سب سے نہیں دکھائی دیتا کہ کدھر ہے. یہ نہیں کہ وہ ٹنگو ہے، بہت چھوٹا دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس کا علمی قد کچھ نہیں ہے، اس کا علمی قد و قامت چاہیے. اس کا پھر اقبال نے رونا بھی رویا، مسجد کی تعریف بھی کی، مسجد بنانے کی بھی تعریف کی، اس کا رونا بھی رویا. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا بتا سکتے ہیں بیچاری 2 رکعت کے امام. امام کے رکھنا ہوا تو 2 رکعت سے زیادہ کچھ معلوم نہیں، کچھ نہیں جانتا ہو. یہاں چیپ اینڈ بیسٹ چلا، دین مفت میں نہیں ملا، جان دے دے کے ملا. اب لوگ مفت میں دین لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ بھائی اگر مفت میں ملتا مجھے بھی دے دو. نو صاحب، اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں، بہت جہاد کرنا پڑا، بڑا قتال کرنا پڑا، بہت قربانی دینی پڑی ہے تب یہ دین ہے. اب لوگ مفت پہ لینے کے لیے، مفت پہ کیا ہے مجھے اتنے سستے میں ملتا ہے. امام رکھنے میں کمزوری دکھائی. کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ جیسے مسجد بنانے میں زور لگایا تھا، اچھے سے اچھا امام جو وہ ڈھونڈ سکتے تھے، لا سکتے تھے، اس کو لاتے تاکہ وہ لوگوں کو کچھ دین بتاتا. بس ایسا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا. وہی 2 رکعت کے امام ہیں، 2 دعا سے تیسری دعا ان کو یاد نہیں ہے. وکنا عذاب الدین ضرور پڑھیں گے، مسجد میں سن لینا، بس اس سے زیادہ کچھ آتے نہیں ان کو. وکنا عذاب القبر، وکنا عذاب سبحان اللہ، منہ پھیر کے چل دیے تھے. یہ سب چل رہا ہے، کیا بتا سکتے. کل تک یہی محراب جب انبیاء کا زمانہ، انبیاء اس میں کھڑے ہوتے تھے اور اس ممبر کے اوپر کل تک انبیاء کا خطاب ہوتا. پھر اس کے بعد ان کے خلفاء کا خطاب ہوا، پھر ائمہ آئے، ائمہ مجتہدین آئے، ان کا خطاب. کل تک خوب پڑھے لکھے. اب ہر جاہل اور ناخواندہ آدمی جو محقق کا مدقق بنا بیٹھا ہے، جلدی جلدی وہ بخاری اور مسلم اور کتب احادیث کی باتیں کر رہا ہے. عروج بھی کتنا عروج تھا، کیسا عروج. یہ سوال بھی کیسا سوال ہے. ہر بلحوث نے حسن پرکھتی شعار کی. تو یہاں امام رکھنے میں کمزوری تھا. اب چلیے حدیث کی طرف آ جائیں جو حدیث میں شروع کر چکا ہوں. حضور فرماتے ہیں اگر میری امت پر میں یہ چیز مشقت کی نہ دیکھتا تو ان سے کہتا کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھا کرو. لہٰذا اگر کہیں عشاء کی نماز دیر سے ہوتی ہو تو گھبرانا نہیں، اس میں ثواب آپ کو زیادہ مل رہا ہے اور حضور کی پسند پر آپ جا رہے ہیں. پسند تو حضور کو تاکہ دیر سے ہو، لیکن امت کی مشقت کی وجہ سے حکم نہیں دیا اس کو. ایک چیز. دوسری چیز، وہ بھی سوق عند کل صلاۃ. اور اگر اپنی امت کی لیے یہ چیز مشقت کی نہ دیکھتا تو ہر نماز کے وقت ان کو حکم دیتا کہ مسواک کریں. حکم تو نہیں دے رہا ہوں لیکن وہ مسواک کریں تو اچھا ہے. دیکھا 2 چیز، عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں اور ہر نماز کے وقت مسواک کریں. ہمارے ہاں اس کا مطلب یہ لیا گیا ہر نماز کے وقت، تو نماز بغیر وضو کی نہیں ہوتی، ہر وضو کے موقع پر مسواک کریں. تو کچھ لوگوں نے اس کو نماز کے وقت ہی لے لیا، جیب میں رکھے رہتے مسواک، جب نماز شروع ہوتی گھسنا شروع کر دیتے. وہ بھی فقیہ ہے بھائی، شفافی کیا ہے ایسا جیب میں رکھ. تو یہاں صلاۃ بمانا وضو ہے. آئی بس کہ ہر وضو کے موقع پر حکم دیتا کہ مسواک کرو. اب دیکھو، لیکن دیکھا کہ میری امت پر حضور امت کو مہربان کتنے ہیں، ان کی ذرا مہربانی دیکھ. ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ چیز میری امت پر مشقت کی نہ ہو جائے، اور یہاں بیٹھے ویب سائٹ کھول کر کے امت کو مشقت میں ڈالنے کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، ادھر ادھر کی کر رہے ہیں. یہ سب کا کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے، یہ فقہاء کا کام ہے، علماء ربانیین کا کام ہے، یہ اولیاء کا کام ہے، یہ صاحبان باطن کا کام ہے.
کہ وہ بیٹھ کر کے کچھ کر رہے ہیں جنہوں نے ایک عمر گزاری ہو اسلام میں. الحمدللہ. تو دیکھا آپ نے کہ دو چیز کا حکم دیتے حضور اگر مشقت میں امت کی یاد تکلیف یاد آئی تو حکم تو نہیں دیا ہے لیکن پسند کیا اسے. اللہ اس پسند پر ہم کو زندہ رکھا اور اس پسند پر عمل کرنے کی توفیق دے, جینے اور مرنے کی توفیق دے. ہم عشاء کی نماز کچھ دیر سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مسواک یا اس کی جگہ پہ جو اور چیز ہے منہ صاف کرنے والے اس سے منہ صاف کریں. وآخر دعوانا